www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد. سچ اور جھوٹ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہر آدمی تسلیم کرتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. سچ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انسان کی قدر و منزلت بڑھتی ہے، اور جھوٹ ایسی بے حقیقت چیز ہے کہ جس سے اس کی قدر و منزلت گر جاتی ہے. تو جھوٹ حقیقت نہیں ہے بلکہ بے حقیقت چیز ہے، اور سچ ایک حقیقت ہے. شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اس کو سچ سے ہٹا کر جھوٹ کی طرف لاتا ہے اور اسے بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اس جھوٹ کو بھی حقیقت کہنے لگتا ہے. اب اس جھوٹ سے بعض دفعہ وقتی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ پکی چیز نہیں ہوتی، کچی چیز ہوتی ہے، تو فائدہ بھی کچا ہوتا ہے اس کا. اس کچے فائدے کی دھوکے میں انسان آ کر پھر جھوٹ بولتا ہے، اور شیطان اس میں مددگار ہوتا ہے اس کا. وہ چھوٹے سے فائدے کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور جو سچ کی حقیقت ہے اور سچ سے جو فائدے ہوتے ہیں وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے. کیونکہ سچ کے دو فائدے ہیں. ایک تو اس کا اس دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، اور ایک اس کا اس دنیا میں فائدہ ہوتا ہے. تو اس دنیا کا فائدہ تو اگر ہونا ہو تو وہ نظر آ جاتا ہے انسان کو، اور اس دنیا کا فائدہ نظر نہیں آتا. تو سچ کی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ اس کا فائدہ دنیا ہی میں انسان کو نظر آئے. اللہ کے مختلف معاملات ہیں، کسی کو اس کا فائدہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دکھا دیتے ہیں. کسی کو اس کا فائدہ صرف دنیا میں دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ہوتا. اور کسی کو اس کا فائدہ صرف آخرت میں ملتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سچ کے فائدے بعض دفعہ دنیا میں نظر نہیں آتے، تو شیطان اسے بہکاتا ہے کہ دیکھ لو سچ بولنے کا مزہ چکھ لیا. اور جھوٹ کا وقتی فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن جب وقت گزرتا ہے تو اس کی عزت ایسی خراب ہوتی ہے کہ اس کا نام اور بدنامی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مرتے دم تک چلے، جھوٹا ہی کہلائے گا. گھر کے افراد بھی اعتبار نہیں کرتے. تو اس کا فائدہ اگرچہ عارضی ہے لیکن شیطان اسے بڑا کر کر دکھاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ اچھی چیز ہے، جھوٹ سے یہ فائدہ ہوتا ہے. پھر وہ خود بھی جھوٹ بولنے لگتا ہے، پھر اپنے بچوں کے سامنے بھی بولتا ہے، کاروبار میں بھی بولتا ہے، اور بچے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں جھوٹ. اور سارے جھوٹے ہوتے ہیں. بہن بھائی سے جھوٹ بولتی ہے، بھائی بہن سے جھوٹ بولتا ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ، بیوی شوہر سے جھوٹ، جس کی وجہ سے پورا گھر ایک دوسرے سے بے اعتبار ہوتا ہے. اور بعض دفعہ سچ پر بھی اعتبار نہیں کرتا ان کے، کیونکہ وہ اسے یہ ہوتا ہے کہ شاید جھوٹ بول رہا. تو سچ ایک حقیقت ہے اور جھوٹ بے حقیقت چیز ہے. اب شیطان چونکہ ساتھ مل جاتا ہے اور اس کو اسے سنہرا کر کر دکھاتا ہے جھوٹ کو، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤں. حدیث میں آتا ہے ان الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ جو ہوتا ہے وہ انسان کو نجات دے دیتا ہے، یعنی جہنم سے بچاتا ہے. دنیا میں تو بچاتے ہی ہیں ذلت سے، لیکن جو آخرت کی ذلت ہے اس سے بھی بچائے گا جہنم سے.
ان الصدق ینجی والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ہلاکت کا مطلب ہے کہ انجام تباہی ہو، اسے ہلاکت کہتے ہیں۔ ورنہ چھوٹے موٹے نقصان تو ہر انسان کو پیش آتے ہیں، سچے کو بھی آتے ہیں، بلکہ سچوں کو تو زیادہ آتے ہیں، اور نبیوں کو تو بہت زیادہ آئے۔ نبیوں سے سچا تو کوئی نہیں ہوتا۔ آزمائشیں آئیں، صحابہ پر آئیں، اولیاء پر آئیں، نیک لوگوں پر آتی ہیں، لیکن اس میں ذلت ساتھ نہیں ہوتی ان کے ساتھ۔ ان کا ایک ضمیر مطمئن ہوتا ہے، ان جیسے سچے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان پر اپنی جان دے دیتے ہیں، اور انہیں ایک عزت ہوتی معاشرے میں حاصل ہوتی ہے۔ وہ جھونپڑی میں بھی ہوتے ہیں تو انہیں عزت ملتی ہے، اور جھوٹا محل میں بھی رہتا ہے تو اسے عزت نہیں ہوتی لوگوں کی نظر میں۔ خود اس کے اپنے ماتحت ملازم نوکر چاکر وہ اس کی عزت نہیں کرتے، بس ان کا مطلب ہوتا ہے تنخواہ لینی ہے اس سے، اپنے مطلب کی خاطر وہ اس کی جی حضوری کرتے ہیں، لیکن دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ تو ان الصدق ینجی، سچ نجات دلا دیتا ہے۔ تو سچ بولنے والے کے ساتھ ملائکہ ہوتے ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ والکذب یہلک، اور جو جھوٹ ہے وہ برباد کرتا ہے، وہ شیطان کی، اور شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان کو برباد کر دے، جہنم کی طرف لے جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بتا رہے تھے کہ یہ ایسا نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ثم جلس وہو یتکی، حدیث میں آتا ہے کہ پھر ایک دم آپ بیٹھ گئے، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، وکان یتکی، اور ایک دم ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے، اور پھر جھوٹ کی اہمیت بتانے لگے۔ جھوٹ بار 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 مسلسل جھوٹ کے بارے، یعنی پہلے بھی خراب چیز بتلا رہے تھے کہ ان سے بچو، لیکن جب جھوٹ کا ذکر ہوا تو آپ جیسے کسی چیز کے لیے آدمی اہم چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہو کے بیٹھتا ہے اور مجلس کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے اور ان کو متوجہ کرتا ہے۔ جب جھوٹ کا بیان شروع کیا تو آپ نے بڑے اہتمام سے کہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت رچ بس گیا ہے، اور کافر تو جھوٹ بولتا ہی ہے اور جھوٹ پر اس کی گاڑی چلتی ہے، لیکن اس وقت کافر کے ذمے کا جھوٹ بھی مسلمان نے اپنے سر لے لیا ہے، چنانچہ وہ اتنا جھوٹ نہیں بولتا جتنا مسلمان جھوٹ بول رہا ہے۔ آج کا مسلمان، چاہے وہ پاکستانی مسلمان ہو، ہندوستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، عرب کا مسلمان ہو، جھوٹ بولتا ہے۔ کافر بھی بولتے ہیں لیکن اتنا جھوٹ نہیں بولتے جتنا یہ جھوٹ۔ ملاوٹ کرنا، کم تولنا، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ کی قسمیں ہیں۔ ملاوٹ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ یہ کہہ کے تھوڑی بیچتا ہے کہ ہاں اس میں ملاوٹ ہے، کہتا ہے خالص ہے۔ اور کلو میں جو کم کرے گا وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ ہاں اس میں کلو میں اتنا کم ہے، وہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے اس پر کہ یہ کلو ہے، 1000 گرام ہے، ہوتا وہ 950 گرام ہے، 50 گرام کم ہوگا، لکھا ہوتا ہے 1000 گرام۔ تو جھوٹ اس وقت ہمارے رگوں پہ میں رچ بس گیا ہے۔ اسی وجہ سے جب تک ہم یہ جھوٹ اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے کہ ترقی نہیں کر سکتے، کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ساتھ معاہدے کرنے میں دنیا کا ہر ملک ڈرتا ہے۔ اگر دوسرے ملکوں سے معاہدے کرنے کے لیے 5-10 اسٹامپ پیپر لکھوانے پڑتے ہیں تو پاکستانی سے معاہدہ کرنے کے لیے 20 اسٹامپ پیپر لکھوائے گا۔ یہ بھی نہ ہو، کہیں یہ بھی نہ ہو جائے، کہیں یہاں یہ بھی نہ ہو جائے، کہیں یہاں یہ بھی نہ ہو جائے، 40-50 جگہ انگوٹھے لگیں گے۔ پہلے جتنے زمینوں کے کام ہوتے تھے ہمارے ہاں، اسٹامپ پیپر یا اور سودے، اس میں اتنے انگوٹھے نہیں لگتے تھے۔ آج سے 40-45 سال پہلے دیکھ لیں، جو بوڑھے لوگ ہیں ان دیکھتے ہیں 50 سال پہلے سخت ہوتے تھے، گواہ ہوتے تھے، انگوٹھا ہوتا تھا ایک۔ وہ جھوٹ اتنا ترقی کر رہا ہے اور اتنی تیزی سے پنپ رہا ہے، اور مسلمان اسے اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ انگوٹھے لگا لگا کر آدمی کا انگوٹھا تھک جاتا ہے، دکھنے لگتا ہے، دستخط کر کر کے ہاتھ دکھنے لگتا ہے، 10-10 15-15 20-20 دستخط ایک دستاویز پر، کیونکہ جھوٹے، انہیں پتہ ہے جھوٹوں سے واسطہ ہے۔ اور جج بھی جھوٹا ہے، اور مدعی بھی جھوٹا ہے، مدعا علیہ بھی جھوٹا ہے، اور وکیل بھی جھوٹا ہے۔
بتائیں سچ کون بولے گا؟ کون ہے سچا؟ اس معاشرے کا وکیل بھی جھوٹا ہے، اس معاشرے کا جج بھی جھوٹا ہے، اس معاشرے کا مدعی بھی جھوٹا ہے، مدعا علیہ بھی جھوٹا ہے، اور گواہ بھی جھوٹے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ معجزہ ہو جائے، آسمان سے فرشتے اتر آئے ہمارے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں حقیقت بتائی ہے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچ نجات دلاتا ہے، کیونکہ سچ ایک حقیقت ہے، والکذب یہلک، جھوٹ چونکہ بے حقیقت چیز ہے، یہ ہلاک کر دے گا، ہلاک ہوتا ہے انسان۔ تو اوپر کا طبقہ ہو یا نیچے کا طبقہ ہو، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ 100 میں 1 سچا نہیں ہے، اب 1000 میں 2 آدمی سچے ہیں، مشکل سے 1000 میں 2 آدمی آپ کو سچے ملیں گے معاشرے میں۔ اس میں نمازی، بے نمازی، حاجی سب شریک ہیں۔ تو یہ بڑی تباہ کن چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سچ کو اختیار کریں اور سچ کی عادت ڈالیں، جھوٹ سے بچیں، اپنے کو بھی بچائیں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب